ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف کے جو ایک سٹینڈ آف ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے، یہ ہے کیوں یہ معاملہ؟ یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4,000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیریٹری جو ڈکلیئر ٹیریٹری ہے اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں. ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی لہذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. سو یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بھارت سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے دیجیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا. ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا پریشر چینی ہندوستان پہ ڈال رہے ہیں پچھلے 20 دن سے، کیا ہندوستان پیچھے ہٹے گا یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا؟ جو آپ کی کہہ رہے ہیں، جو جن صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشنز بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر اسٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے اور اس پہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگنے کا امکان ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر کسی نے اس قسم کی چیز خریدی تو یا روس کے ساتھ اس قسم کی اگریمنٹ کی تو پھر ہماری دوسری اگریمنٹس جو ہیں ہم ملٹری کولیبوریشن کو کم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ایگزیمپشن ملے. اس وقت یہ کیسے فٹ ہوگا بارڈر ڈسپیوٹ میں، یہ جو تناظر آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے
اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اب میں ذرا اس کو کھینچ رہا ہوں. میں کھینچ رہا نہیں ہوں. یہ اس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ہے کہ اس کا اثر کس نوعیت کا پڑے گا ہندوستان اور پاکستان کے سلسلے میں. اچھا. ہندوستان اور امریکہ کے سلسلے میں. امریکہ ایک چیز چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا رہے اور ہندوستان ایک بلوک بنے چین کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا, اسی پوائنٹ پہ مجھے ذرا جنرل صاحب کو لانے دیں. جنرل صاحب, امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے کہ ہندوستان ایک دیو کی طرح ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی, لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے, کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے, اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز. سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے, لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں, وہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی, تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں. کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے, کیا آپ جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف, گلگت بلتستان کی طرف, تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک.